پارہ کا جو آغاز ہے وہ ایک بہت ہی ایک ٹریڈیشنل اسلامک کانسیپٹ کے ساتھ ہے. I would refer it again here کہ کالونائزیشن سے پہلے اس کے اوپر جتنے بھی مسلم شزم اینڈ سیکٹس تھے کسی میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، کوئی اس میں سیکنڈ اوپینین نہیں تھا جو میں آگے عرض کروں گا اس کے بارے میں. لیکن کالونیل ٹائم کے بعد جب ہم مغلوب ہوئے تو مفتوح ہوئے، نفسیاتی غلام ہوئے، تو اس کے بعد ہماری اس ایشو کے اوپر جو اوپینین تھی وہ اپالوجیٹک ہو گئی. اب یوں کہہ لیجئے کہ نفسیاتی غلامی کا کچھ اثر تھا اور کچھ پلانٹڈ موومنٹس تھیں، کچھ پلانٹڈ اسکالرز تھے جنہوں نے اس طرح کی جو ایک سیٹ پیٹرن تھا، یعنی جنہیں کہا جاتا ہے کہ جو مسلمات تھے امہ میں، جو جمہور کا موقف تھا، پوری امت جن باتوں کے اوپر متفق تھی، ان کو ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں لے جانے کی کوشش کی گئی. اور ظاہر ہے ہمارے اوپر کوئی ہلاکو خان آ کے نہیں مسلط ہوا تھا. ہلاکو خان چنگیز خان جب مسلط ہوئے تھے نا، اس میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اپنی تہذیب نہیں تھی. منگولوں کا اپنا کوئی ڈاکٹرن نہیں تھا، یعنی ان کا وہی ایک جادوئی، طلسماتی، میتھولوجیکل ایک ان کا دیو مالائی، اس طرح کے ان کے خیالات تھے اور تھوڑے پیگن پریکٹسز تھیں ان کی. لیکن جس وقت ویسٹرن سویلائزیشن ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن کے پاس ہم سے سملر دو چیزیں تھیں. ایک تو ان کا جو بلیف سسٹم تھا، جو ریلیجن تھا، وہ ابراہمک تھا، یعنی کرسچینٹی تھا، اور دوسرا ان کے پاس جو فلسفی تھی وہ ارسطوٹلین لاجک کی بیس پہ آگے بڑھتی ہوئی فلسفی تھی، جس کو مسلمانوں نے پرورش دی تھی، جیسا کہ ہم پچھلی اپنی گفتگو میں اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ مسلمان تھے جنہوں نے اس کو فروغ دیا، لاجک کو، سائنسز کو. اور ویسٹ نے بہت زیادہ، بلکہ آپ کہہ لیں کہ ٹوٹلی انہوں نے جو بارو کیا ہے وہ انہوں نے جو اسپین پہ، پرتگال پہ، اٹلی پہ مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہوا، وہاں سے جو لائبریریز، وہاں سے جو مینوسکرپٹس ان کے ہاتھ لگے، اس سے انہوں نے اپنے ہاں ایک نئی تہذیب کی بنیاد رکھی. اور ان کا ظاہر خیال یہ تھا کہ کون پوچھے گا کہ اگر ہم نے عربک اس ٹیکسٹ کو لیٹن میں کنورٹ کر دیا ہے تو کس سے پتہ چلے گا، کون آئے گا تحقیق کرنے. لیکن قدرت بھی اپنا کام کرتی ہے. قدرت نے بھی ایک انتقام لیا ان سے کہ جو کام مسلمانوں کے کنکرر نہیں کر سکے وہ مسلمانوں کے امیگرینٹس کریں گے. تو مہاجرین نے وہاں جا کے اسلام کو پھیلایا ہے، جو کہ اسلام کے مقصد سے نہیں گئے ہوئے لوگ، اپنی دنیا کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے گئے ہوئے لوگ ہیں. لیکن ظاہر ہے اسلام مسلمان کے اندر ہے، تو انہوں نے جو وہاں تبلیغ کی ہے ہمارے امیگرینٹس نے جا کے، اس سے وہاں ایک فروغ ملا ہے جو اسلام کو. اس سے وہاں کے لوکل لوگ جب کنورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اسلام کی طرف، اب وہ اس دلیری سے ان پرانی لائبریریز کو جس وقت جا کے اپروچ کرتے ہیں، وہاں سے وہ نسخے لے کے آتے ہیں، پھر کمپیریزن کرتے ہیں جس وقت، تو وہ چیزیں اس طریقے سے ری ڈسکور ہو رہی ہیں، سامنے آتی ہیں. تو بہرحال یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایشو ہے یہ جہاں سے تھرڈ سیکشن آف قرآن، یعنی تیسرا پارہ جہاں سے بگن کرتا ہے، اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی. لیکن لیٹر آن وہ جو ایک تہذیبی غلامی تھی، ویسٹ کا اپنا جو بلیف سسٹم اور فلسفی تھی، وہ اس کو انہوں نے سامنے رکھ کے جس طریقے سے ہمیں انہوں نے مولڈ کرنے کی کوشش کی، اور ہماری جو یہ مسلمات تھیں، جو ایک سکبند چیزیں تھیں، ان کو انہوں نے ہلانے کی کوشش کی. ان میں ایک یہ ایشو ہے، اس لیے میں اس پہ تھوڑا سا ایمفسس کروں گا. مجھے یقین ہے اس پہ ایمفسس کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام مسلمان جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر یقیناً کلیئر ہے اور اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ بعض دفعہ سبق کی دہرائی سبق بہتر یاد کرنے میں مدد کرتی ہے.
تو یہ بس ایک سبق دہرانا ہے. Entire Muslim Ummah express deep sense of gratitude to United Nations for declaring 15th of March as an international day to combat Islamophobia. And Muslim Institute is going to launch its worldwide campaign to combat Islamophobia and hatred, discrimination and prejudice against Muslims and